لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج رجب المرجب 1445 ہجری کا پہلا جمعہ ہے۔ رجب المرجب کا جو ماہ مبارک ہے، جہاں اس کی اور خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے نصف میں یعنی 13 رجب المرجب کو ہجرت سے 23 سال قبل جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا الملقب باسد اللہ المرتضیٰ امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی شاندار اور اتنی جاندار ہے، ان کی سیرت اتنی روشن اور اتنی منور ہے، اور ان کی جو حیات طیبہ ہے وہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے اسباق سے بھرپور ہے۔ اس کے اندر علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، جرأت و شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، اور حکمت آموز نصیحتوں کا ایک سمندر ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان شخصیت ہیں، اور مسلمانان عالم کے لیے 1400 سال سے کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اپنے بچے، بوڑھے، جوان، مرد و عورت کے دل کے اندر اس شخصیت کی محبت کو ضرور پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عالم اسلام کے کسی بھی کنارے، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو اکثریت بچوں، جوانوں کے ناموں کی ایسی ملے گی کہ جن کے نام کے شروع میں یا نام کے آخر میں، یعنی ان کا سابقہ یا لاحقہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گہری محبت کا ایک نظارہ ہے۔ اگر میں آج کے اس خطبہ جمعہ کے شرکا ہیں، اگر ان حضرات کے ناموں کا اگر میں پوچھنا شروع کروں تو مجھے یقین ہے کہ ہمیں کئی سارے ایسے نام مل جائیں گے کہ جن کے نام کے شروع میں علی ہے یا آخر میں علی ہے۔ یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری لازوال محبت کی علامت ہے۔ اللہ جل شانہ عمن والہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کے کردار، ان کی شخصیت کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنے بچوں کو اس پر لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی صفات کا کچھ حصہ ہمارے نوجوانوں کو نصیب فرما دے کہ کس انداز کے وہ موحد تھے، کس انداز کے وہ توحید پرست تھے، کس انداز کی ان کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور معیت کے معاملات تھے، کس انداز میں انہوں نے دین اسلام کی خدمت لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کی، کس انداز میں انہوں نے دین اسلام کی ترویج اور ترقی کے لیے اپنا تن من دھن ہر طرح کی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ تو ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک بھرپور شخصیت ہے، شاندار سیرت کی حامل سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ امام احمد بن حنبل فقہ کے 4 بڑے امام ہیں اہل السنہ والجماعت کے ہاں۔ فقہ کے 4 بڑے امام ہیں، جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جناب امام مالک رحمہ اللہ، جناب امام شافعی رحمہ اللہ، اور جناب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان چاروں میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت محدث بھی ہیں، فقی بھی ہیں۔ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا، ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے ہر ایک شخصیت کی کہ وہ کس سائنس کے اندر تام اور کامل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اعزاز یہ ہے کہ وہ بیک وقت محدثین کے امام بھی ہیں
اور بیک وقت فقہا کے اندر بھی وہ امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے طبقات الحنابلہ کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو سب صحابہ اکرام کی اپنی ایک شان ہے، آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے اور آپ جب محدثین کی احادیث کا جو کلیکشن ہے آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں مختلف صحابہ کے فضائل اور مناقب کا ایک ایک باب نظر آتا ہے کہ اس کے اندر وہ احادیث شامل ہوتی ہیں جو مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی منقبت میں ہے، ایک باب جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور ان کے فضائل میں، ایک باب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور فضائل میں، ایک باب جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت اور فضائل میں، سو اینڈ سو فورتھ۔ بٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے مطالعے کے مطابق سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نظر آتا ہے۔ سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی تھی، اس کا اندازہ ہمیں تب ہوگا پہلے ہم ان کے والدین کا مقام دیکھیں کہ والدین کیسے شاندار تھے، ان کو گود کیسے ملی۔ عام طور پر جو بھی بچہ جوان ہوتا ہے اس کے اندر جو سیرت، صورت اور دیگر جو فضائل، مناقب، محاسن، خصائل جو اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ لوگ اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ یار بڑے شاندار ان کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے، اس کو گود کیسی زبردست ملی ہے کہ یہ بچہ اتنا نکھرا ہوا سامنے آیا ہے۔ اس لیے ہم پہلے ان کے والدین کو دیکھیں گے۔ ان کے والدین میں جناب ابو طالب ہیں، ایک طرف والد اور دوسری طرف ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب ابو طالب حضور کے چچا ہیں، فاطمہ بنت اسد حضور کی چچی ہیں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں۔ یہ حضور کے ساتھ ان کا رشتہ اور ان کی نسبت ہے۔ اب غور کیجئے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، لڑکپن حضور کے ساتھ گزرا ہے، حضور کی زیر تربیت گزرا ہے، حضور کی معیت میں گزرا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکپن اور جوانی پوری سیدنا علی المرتضیٰ کے والدین کے ساتھ گزری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو در یتیم تھے، فقط 4 سال کی عمر مبارک کے اندر اللہ جل شانہ نے والدہ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، اب در یتیم ہیں، دادا کے پاس تھے تو ابھی بچپن تھا کہ اسی دوران دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب اس کے بعد جناب ابو طالب تھے، ایک چچا جیسی شفیق شخصیت تھی کہ جن کے گھر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل اپنا عرصہ گزارا ہے۔ تو گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بچپن اور لڑکپن ہے، جوانی ہے، وہ ساری جناب ابو طالب کے زیر سایہ شفقت گزری ہے۔ انہوں نے یعنی جناب ابو طالب نے اور ان کی اہلیہ محترمہ یعنی حضور کے چچی فاطمہ بنت اسد نے کبھی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو والدین کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، اتنی محبت اور اتنی شفقت کی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مصیبتوں کا، مصائب کا، تکالیف کا، مخالفتوں کا ایک پہاڑ تھا۔ ایک طرف وقت کی سپر پاور، طاقتور لوگ، رؤساء کا ٹولہ، بڑے بڑے سردار، معاش ان کے ہاتھ میں، سیاسی قوت ان کے ہاتھ میں، معاملات سارے ان کے ہاتھ میں، انتظامی طور پر وہ طاقتور، وہ سارے کے سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ حاصل تھا روئے زمین کے اوپر تو وہ جناب ابو طالب کا تھا۔ وہ بار بار آتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اپنے مشن سے، اپنے موقف سے، کلمہ توحید کو کہنے سے، حق بات کرنے سے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے یہ باز آ جائیں کسی بھی طرح سے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشن، اپنے موقف کے اوپر نہ کبھی سودا کیا ہے، نہ ہی جناب ابو طالب نے کبھی حضور کا ساتھ چھوڑا ہے۔ اس قدر شفقت فرمائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ کبھی بھی جو ایک باپ کا سایہ ہوتا ہے اس کے ختم ہونے کا کبھی انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا۔
اور حضور کی جو چچی ہیں فاطمہ بنت اسد، ان کی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، تربیت کا، شفقت کا یہ عالم تھا، اور حضور پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کی محفل میں تشریف فرمائیں، اطلاع یہ ملی کہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اسی وقت تیزی کے ساتھ اس مجلس کو برخاست کیا، گھر تشریف لے گئے، ان کے کفن دفن وغیرہ کا انتظام کیا، غسل وغیرہ کا انتظام کیا۔ جب ان کی میت تیار ہو گئی، حضور پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں شامل فرمایا۔ کیا مقام، کیا شان ہے جناب علی المرتضیٰ کی والدہ کی۔ حضور نے اپنا کرتا، اپنا کفن اصلا نال جو نیکی کریے اور نسلاں تک نہیں بھول دے، احسانات تھے نا۔ تو آج حضور پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا ان کے کفن میں شامل فرمایا۔ اس کے بعد جنازے کو کندھا دیا، قبر پر تشریف لے کر کے آئے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام ان کی قبر کے اندر پہلے خود لیٹے۔ اللہ اکبر، کیسا مقام ہے، کیسی شان ہے، جس قبر میں حضور پاک علیہ السلام پہلے لیٹ جائیں تو اس میں جو آنے والا مہمان ہے، آنے والی مہمان ہے، تو اس کا مقام کیا ہوگا یارو، ذرا تصور تو کرو۔ تو حضور پاک علیہ السلام کفن، جنازہ اٹھانا، میت کی تیاری، اور پھر اس کے بعد دفن تک حضور پاک علیہ السلام نے سارے کے سارے مراحل اس میں مکمل طور پر شریک رہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام نے ان کو ڈھیریں دعائیں دی اور لوگوں کے سامنے ان کے احسانات کا تذکرہ کیا۔ والدہ نہیں تھی، والد نہیں تھے، دادا چلے گئے، دنیا کے ظاہری رشتے سارے ختم ہو گئے، لیکن حضور کے چچے کا یہ گھرانہ تھا کہ جس سے حضور کو ماں کا بھی پیار ملا، باپ کا بھی پیار ملا۔ تو یہ شان ہے جناب علی المرتضیٰ کے والدین کی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب سمجھنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے والدین کیسے تھے، کیسی زبردست شخصیات تھی۔ اب دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی شاندار اور کیسی زبردست ہے۔ کیوں امت مسلمہ کے ہر بچے جوان کے نام کا پہلا حصہ یا نام کے بعد کا حصہ لفظ علی کے اوپر کیوں مشتمل ہوتا ہے؟ کیوں امت مسلمہ کا ہر بچہ جوان جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو قبول کرتا ہے اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے؟ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جو شخصیت اس کے اندر زیادہ صفات ہوں، صفات میں کامل ہو، محاسن زیادہ ہوں، تو اس کے نام اتنے زیادہ ہوتے تھے۔ اور صحابہ اکرام میں سے بڑی کثرت کے ساتھ جس شخصیت کے القاب، محاسن اور نام ملتے ہیں وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب دیکھیے۔ ابو الحسن، جناب علی المرتضیٰ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رواج عرب کے اندر یہ تھا کہ کنیت ہر مرد اور ہر عورت کی ہوتی تھی، اولاد یا بیٹی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کنیت ہوتی تھی، ابو یا ابن کے ساتھ کنیت ہوتی تھی۔ تو بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی کنیت ٹھہری ابو الحسن۔ ان کی ایک اور کنیت ہے یا لقب کہہ لیجیے، وہ آپ میں سے ہر ایک شخص نے سنا ہوگا، وہ ہے ابو تراب۔ ابو تراب، اب کہتے ہیں باپ کو، تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ ابو تراب، بظاہر چیزوں میں جوڑ نظر نہیں آتا، ابو تراب، مٹی کا باپ۔ انسان حیران ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی زبان نبوت سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ تا قیامت اللہ رب العزت ان کی حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کی زبان اطہر سے نام نکلا ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ۔ حضور کے پاس درس حدیث میں بیٹھے، ان کو بلیوں کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ بلی کا بچہ چھوٹا سا بغل میں تھا، وہ ایک دم سے کودا، وہ اس کو پیچھے ہوئے تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ۔ ان کا اصل نام بڑے بڑے علماء کو پتہ نہیں ہوتا، طلباء کو پتہ نہیں ہوتا، عوام الناس کو تو چھوڑے۔ اچھا، میرا یقین ہے کہ اگر اس مجلس میں پوچھ لوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا، شاید کہ ایک دو افراد ہوں جو ان کا نام بتا سکیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی زبان اطہر سے، زبان نبوت سے ان کے لیے جو نام نکلا وہ آج تک زندہ اور حیات ہے، اور لوگ اسی ہی نام سے ان کو یاد کرنا پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا
اور آج تک دنیا ان کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتی. 5000 سے زائد احادیث کے راوی. بخاری شریف اٹھائیے, مسلم شریف اٹھائیے, ترمذی شریف اٹھائیے, سنن ابن ماجہ اٹھائیے, سنن نسائی اٹھائیے, سنن ابی داؤد شریف اٹھائیے, and دیگر so and so forth. There are so many collections of hadith. آپ کو جگہ جگہ پہ ہر دوسرے پیج پہ آپ کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملے گی. تو اصل نام کہیں پیچھے رہ گیا اور اصل جو نام ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بن گیا. ادھر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بھی ہیں, ابھی میں نام بھی اور بتانے والا ہوں, لیکن ابو تراب بہت زیادہ مشہور ہوا. آپ کوئی بھی خطیب, کوئی بھی علامہ, کسی بھی عالم, کسی بھی مقرر, جس سے بھی آپ شان علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں گے, آپ کو ابو تراب کے بارے میں ضرور بتائیں گے, کیونکہ واقعی ایسا دلچسپ و شاندار ہے. ابو تراب کہتے ہیں مٹی کا باپ. اب مٹی کا باپ ہونے سے کیا نسبت ہے ایک آدمی کو, کیا مطلب ہے اس کا؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شکر رنجی ہوئی. میاں بیوی میں نا شکر رنجی بعض دفعہ ہو جاتی ہے, یہ محبت میں ترقی کی علامت ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی اس طرح کا جو معاملہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں. شکر رنجی ہوئی, جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے, حرم شریف کعبۃ اللہ شریف میں آ کر کے لیٹ گئے. اب وہاں پر لیٹے ہوئے, ہلکا سا قمیض زیب تن کیا ہوا ہے, کرتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو گھر تشریف لے کر کے گئے اپنی صاحبزادی کے نور نظر لخت جگر کے, پوچھا علی کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان وہ گھر سے تشریف لے گئے ہیں. حضور پہنچے, وہاں پر دیکھا تو وہ لیٹے ہوئے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اٹھایا تو ان کی کمر کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. حضور نے ان کو خود جھاڑا دست نبوت کے ساتھ, فرمایا قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ اٹھو. تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنے لیے ابو تراب ہی پسند فرمایا, اور آج تک جو علماء امت ہیں, مشاہیر اسلام ہیں, ان کی کنیتوں میں سے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں جب وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ابو تراب, مٹی کے باپ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے کر کے آئے. اب دیکھیے گا کہ ہماری بیٹیاں بھی رخصت ہو کر کے کسی کے گھر جاتی ہیں, ہماری بہنیں بھی رخصت ہو کر کے کسی کے گھر جاتی ہیں, ہمارے گھر میں بھی لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں, لوگوں کی بہنیں ہوتی ہیں, ہمارا بھی ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. بعض دفعہ ضرور میاں بیوی میں کوئی نہ کوئی شکر رنجی کی صورت بنتی ہے. تو اب اس کے بعد ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو بیٹی کے, جو بچی کے خاندان والے ہوتے ہیں, وہ اس کو زیادہ آگ لگاتے ہیں, زیادہ مخالفت. تھوڑی سی بات ہوتی ہے, ادھر سے فون پہ ٹاٹا, وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے دوسرے بھائی کو, ادھر سے دوسرے بھائی کو. آج کل واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں, 1 منٹ میں اس سے پہلے کہ خامند کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنی بیوی سے معافی مانگے, سوری کرے, یا بیوی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے اس سے قبل کہ اس کے دل میں احساس ہو کہ میرا خامند ہے, وہ احساس ان کے اندر جاگنے سے پہلے فون کے ذریعے سے تیزی کے ساتھ 10 خاندانوں میں وہ بات گردش کر جاتی. اب ہر بندہ صاحب رائے ہے جناب, ہمارے یہاں ہر بندہ ہی مشورے دینے پہ اترا ہے. ہر ایک گھر میں سینما ہے, ہر ایک گھر میں ٹی وی ہے, ہر ایک گھر میں ڈرامے ہیں, ہر ایک بندے کے پاس بڑی ساری سوچیں, ہر ایک عورت کے پاس بڑی ساری سوچیں ہیں کہ خامند کو کیسے نیچے لگا کے رکھنے, بندوں کے پاس بڑی ساری سوچیں ہیں کہ بیوی کو کیسے نیچے لگا کے رکھنے. تو ہر بندہ اپنے کمنٹس, اپنے مشورے دینا شروع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی صلح ہو بھی جاتی, اب صلح سے خلا کی طرف معاملہ چلے جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائی. اللہ رب العزت سب کے گھروں کو رحمت سے بھر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ساتھ لیے, اپنی بیٹی کے گھر آئے, اور ایک طرف لیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا, ایک طرف ہیں, اور دوسری طرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں سے پوچھا نہیں کہ ہوا کیا ہے. بعض دفعہ یہ جو پوچھنے کا چکر ہوتا ہے نا, اس میں لڑائی مزید بڑھ جاتی ہے. پوچھنے کا اور مشورہ دینے کا جو چکر ہوتا ہے نا, اس میں لڑائی مزید بڑھ جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا, بس ایک طرف سے اس کا ہاتھ پکڑا بیٹی کا, ایک طرف سے جناب علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا, دونوں کا ہاتھ ملا دیا اور دونوں کی ہمیشہ کے لیے صلح کروا دی. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اسوہ سے امت کو یہ بتایا کہ لوگوں, میاں بیوی کے آپس کی محبت اور نکاح جیسا انسٹیٹیوشن یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے, یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے. آج لوگ مغرب اور امریکہ کی ترقی کی مثالیں دیتے ہیں, سائنسی ترقی کی, مادی ترقی کی, بڑی ساری چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں, لیکن ان کی سب سے بڑی جو محرومی ہے, انہوں نے جس انداز میں پچھلے 200-300 سال سے اور اس سے پہلے سے
فیملی لائف کو جس طرح انہوں نے کک آؤٹ کیا، اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پورا مغرب ترس رہا ہے کہ جس انداز میں انہوں نے اپنی عورتوں کو بازار کا کھلونا بنایا، ایک 10 20 50 روپے کی چیز بھی بیچنی ہوتی ہے تو عورت کوئی جب تک نمائش نہیں ہوتی، اس کے جسم کی نمائش نہیں ہوتی، تب تک ان کا اتنا سا بزنس بھی چلتا نہیں ہے۔ اس انداز میں انہوں نے فیملی لائف کو اپنے ملکوں سے رخصت کر دی، اپنی تہذیب سے رخصت کر دی، اور مسلمان ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر فخر کرتے، اس کو مضبوط بنا کے دنیا کو پیش کرتے کہ یہ ہماری خوبی ہے، یہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں اسوہ حسنہ دی ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس کے اندر یہ تعلیمات ہیں۔ بیوی کے ساتھ محبت، خاوند کے ساتھ محبت، یہ جوڑے کی سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے سے یہی درس دی ہے کہ ان کے درمیان ہمیشہ محبت والے جو ہیں وہ معاملات ہونے چاہیے۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک اور لقب ہے حیدر یا حیدرہ، یہ ان کی جرت و شجاعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اسد اللہ، اسد شیر کو کہتے ہیں، شیر خدا، یہ بھی ان کی جرت و شجاعت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کا ایک لقب المرتضیٰ ہے، یہ ان کے مقام کی بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کو امیر المؤمنین کا لقب بھی ملا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 656 عیسوی کے اندر انہوں نے مسلمانوں کا چوتھے خلیفے کے طور پر انہوں نے یہ منصب سنبھالا، اور 661 تک تقریباً 4 سال تک وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی شاندار ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، صحابیت کا رنگ ان کے اوپر زندگی کے ہر لمحے میں نظر آتا ہے، ہر لمحے میں، بچپن سے لے کر کے ان کی شہادت تک ان کی زندگی کا ہر پہلو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا رنگ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، محبوب وانذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کو دعوت دی۔ مخالفت ہوئی، شدید مخالفت ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب عزیزوں کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 یا 14 سال کے قریب تھی، لڑکپن کی عمر تھی۔ انہوں نے ان سب کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا، بہترین کھانے کا انتظام کیا سب عزیز رشتہ داروں کے لیے۔ کھانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے بول بولے، ان کے سامنے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، حقیقی رب وہی ہے، حقیقی خالق وہی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ بت ان سب کو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ وہی دعوت ابراہیمی، وہی سنت ابراہیمی، وہی دعوت توحید، ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سے پوچھا کہ لوگوں، اس راستے میں مشقت ہے، اس میں میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ سب عزیز، سب رشتہ دار، کوئی بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں کے سامنے کہا کہ لوگوں، عمر میں چھوٹا ہوں، صحت میں میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، اشوب چشم کا عارضہ ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ آخری دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اجلس، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے یقین تھا کہ علی تو ہے ہی میرے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر اعلان فرمایا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی معیت، اپنی دوستی اور ساتھ کا اعلان کیا، یا رسول اللہ کچھ بھی ہو جائے، آندھی ہو، طوفان ہو، سمندر ہو، آگ ہو، کسی بھی حال میں علی المرتضیٰ آپ کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ حضور نے پھر فرمایا، علی آپ بیٹھ جائیے۔ تیسری دفعہ پھر یہی ہوا، مجلس برخاست ہوئی۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روئے زمین کے اوپر 2 شخصیات تھیں کہ جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ ایک گھر والی تھی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ،
عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین، بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑوں میں، مردوں میں، آزاد لوگوں میں، گھر سے باہر کے لوگوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب کا اپنا اپنا اعزاز ہے. ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب کر کے لیا تھا، مانگ کے لیا تھا. جناب ابو طالب کے ہاں فقر و فاقہ کی ایک کیفیت تھی، عیال بچے کثرت کے ساتھ تھے اور ریسورسز کم تھے. تو جو قریش کا قبیلہ تھا بنو ہاشم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کے بچے اپنے ساتھ لے آتے ہیں، ایک ایک کر کے تقسیم کر لیتے ہیں. جناب عباس رضی اللہ عنہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے مل کر کے چلے گئے. ابو طالب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک بچہ ہمیں دے دیجیے، ہم ان کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. جناب ابو طالب نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، جس کو مرضی لے لیں. کسی نے عقیل کو لیا، کسی نے دوسرے کو لیا، کسی نے اور کو لیا. اب جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سامنے تھے اور جناب عباس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حضور سے پوچھا کہ آپ کس کو لیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کو لوں گا، آپ بتائیے نا کس کو لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے علی ہی کو لینا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھٹنے یوں نیچے رکھے اور یوں اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلایا، فرمایا آ یار علی تو سینے سے لگ جا. بوقت 7 یا 8 سال کی عمر تھی. اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آغوش میں لے کر کے آئے، اپنی تربیت میں لے کر کے آئے. علی نو بو تراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دا نام چمنا وی نبی والے ثواب آدن. علی میں یار جرت دا، علی شیر خدا دائے، علی دی ہر ادا اندر مریضاں لئی شفا وی ہے. علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی دستار ولیاں دا، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی وحدت دے گلشن دا گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی سارے صحابہ چوں نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی سارے صحابہ چوں نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو. علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو. کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا علی دا ہر غلام آکھو. کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا علی دا ہر غلام آکھو. علی ولیاں دا مولا اے ولی مولا نو نہ آکھو. علی ولیاں دا مولا اے ولی مولا نو نہ آکھو. علی یہ سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو. علی یہ روشنی حق دی علی سچ دا سویرا اے. علی یہ روشنی حق دی علی سچ دا سویرا اے. علی باجوں جہاں اندر، علی باجوں جہاں اندر، ولایت دے جہاں اندر علی باجوں ہنیرا اے. علی نو پیر جے مننا ہے تو شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساراں دے. قصیدے کھل کے پڑھیا کر. عقیدہ اپنا پکا رکھ، عقیدہ اپنا پکا رکھ. نبی دا بوہ نہ چھوڑی، محبت دا درس دیویں کسے دا دل بھی نہ توڑی. صحابہ پاک دی عظمت دا میرے چند انکار نہ کرنا، یہ سارے ہیں نبی والے کدی تکرار نہ کرنا. علی نو بو تراب آدن. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لشکر بہت بڑا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود قیادت فرما رہے تھے، خود قیادت فرما رہے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب مدینہ منورہ میں کس کو چھوڑ کر کے جائیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی آپ میرے پیچھے مدینہ منورہ میں حفاظت کے لیے آپ ادھر رہیں گے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر کے جا رہے. کہاں بدر؟ گویا کہ عرض یہ کرنا چاہتے یا رسول اللہ بدر میں آپ کے ساتھ، احد میں آپ کے ساتھ، خندق میں آپ کے ساتھ، حدیبیہ میں آپ کے ساتھ. یا رسول اللہ ادھر سے آپ نے صدا لگائی، میں نے اپنی جان آپ کے سامنے رکھی. یا رسول اللہ آپ مجھے ادھر بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر کے جائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہو جو جناب ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے،
پیچھے سے اپنے بھائی جناب ہارون کو قوم کا لیڈر اور رہنما بنا کر کے چھوڑ کر کے گئے. تو علی میں تجھے اپنی جگہ پہ چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہوں. اب کوئی شخص اس سے یہ سوال کر سکتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز حکیمی ملاحظہ فرمائیے کہ جناب موسیٰ کے بعد تو جناب ہارون نبی بنا دیے گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ پہلے ہی اس کا جواب دے دیا. فرمایا ولیکن انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رسول کی طرف نسبت نبوت شروع کر دے. فرمایا نہیں، ابھی سے اس کا جواب لے لیجئے، پہلے ہی اس کا جواب دے دی. مقام ہے بہت بلند ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی ذات خاتم النبیین ہے اور خاتم المرسلین ہے. اور خیبر کے دن حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انا لأعطین ھذہ الرایۃ غدا، میں کل کو یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا یحب اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ویحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جناب عمر فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں لیڈر بننے کا اور سربراہ بننے کا کبھی بھی شوق پیدا نہیں ہوا، لیکن اس دن میرے دل میں یہ تھا کہ حضور نے چونکہ پہلے سند دی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، میرے دل میں اس دن یہ چاہ پیدا ہوئی. فرما رہے تھے کہ اس دن پہلے ہی ماشاءاللہ قد کے طویل تھے، تو اس دن اپنے پنجوں کے بال کھڑے ہو رہے تھے تاکہ حضور میرا نام لے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ صحابہ کا آپس میں محبت کا اور رشک کا انداز تھا کہ ایک دوسرے کی محبت سے وہ ایسا کیا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ این علی، علی کدھر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ اشوب چشم میں مبتلا ہیں، گھر پہ ہیں. حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو، میری طرف بلاؤ. جب وہ آئے آنکھیں دکھ رہی تھی، حضور پاک علیہ السلام فبصق، اپنا لعاب دہن، لعاب نبوت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اوپر لگایا، اللہ نے ان کو شفا دے دی. اس کو فرمایا کہ علی یہ اسلام کا جھنڈا یہ لے کر کے جاؤ، سب سے پہلے ان کو دین اسلام کی دعوت دینا. سب سے پہلے اگر ان میں سے ایک شخص بھی کلمہ پڑھ گیا تو وہ تمہارے لیے 1000 عربی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. گویا کہ اسلام سب سے پہلے لڑائی نہیں، سب سے پہلے دعوت، سب سے پہلے امن، پھر اس کے بعد دہشت گردی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اسلام جہاد کی اجازت دیتا ہے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے رب العزت نے خیبر کو فتح کروایا. خود اپنے آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو یہ اپنے بستر پہ سلایا. کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان ذیشان علی ہے. رب العزت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.